إن الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء. اقوال فی مقال نماز تراویح میں سورۃ الاعراف کی تلاوت ہوئی ہے، جس کا آغاز 8ویں پارے کے نصف سے ہوتا ہے اور 9ویں پارے میں اختتام پذیر ہوتی ہے۔ یہ سورہ مبارکہ 206 آیات اور 24 رکوع کے اوپر مشتمل ہے۔ اس کا نام اعراف کیوں ہے یہ میں آپ کو کچھ ہی دیر میں عرض کرتا ہوں۔ پہلے اس حوالے سے توجہ فرمائیں کہ اس سورہ مبارکہ میں ہمیں 3 عنوان مرکزی نظر آتے ہیں۔ پہلا موضوع وزن کے حوالے سے ہے، دوسرا عنوان انعامات الہی سے تعلق رکھتا ہے، اور تیسرا عنوان قصص انبیاء کے ساتھ وابستہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا کہ وَالْوَزْنُ يَوْمَئِذٍ الْحَقُّ، قیامت والے دن وزن کا ہونا حق ہے۔ انسان کے نامہ انسان کے اعمال کا قیامت والے دن وزن ہوگا، اور جو وزن ہوگا وہ حق کے اوپر مبنی ہوگا۔ اس میں جو نمبری ملاوٹ ناپ تول میں کمی یہ نہیں ہوگی، بلکہ وہ حق اور سچ پہ مبنی وزن ہوگا۔ تو یہاں یہ باتیں مد نظر رکھیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں اعمال کا وزن ہوگا، گنتی نہیں ہوگی، بلکہ پروردگار عالم کے ہاں وزن ہوگا۔ اس لیے ہمیں وہ طریقہ تلاش کرنا چاہیے کہ جس طریقے سے ہمارے اعمال کا وزن بڑھ جائے، اور وہ طریقہ کیا ہے؟ وہ طریقہ یہ ہے کہ نیت خالص ہو اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق ہو، تو اعمال میں انشاءاللہ تعالی وزن پیدا ہوگا اور قیامت والے دن وہ عمل فارغ ہوں گے۔ کئی لوگ اس بات پہ بڑے بسیط رہتے ہیں کہ دیکھیں جی آپ صرف 11 پڑھتے ہیں، ہم 20 پڑھتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں گنتی نہیں چلے گی 11 اور 20 والی، اللہ تعالیٰ کے یہاں وزن چلے گا۔ یہ دیکھا جائے گا کہ سنت والا وزن 11 والے کے پاس ہے یا 20 والے کے پاس ہے۔ احباب گرامی، پھر جب پروردگار عالم کہ ہاں اعمال کا وزن ہوگا تو اس نتیجے میں 3 جماعتیں بن جائیں گی۔ ان 3 جماعتوں کا ذکر قرآن کریم کی اس صورت میں ہے۔ وہ کون سی 3 جماعتیں ہوں گی؟ کچھ وہ لوگ ہوں گے جن کا نامہ اعمال، اچھے اعمال جن کے وزنی ہو جائیں گے، نیکیاں بھاری ہو جائیں گی، تو ان لوگوں کا ٹھکانہ مسکن و مأویٰ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جنت ہوگی۔ اور میرے پروردگار عالم نے اسی سورہ مبارکہ میں ذکر فرمایا کہ اے اہل کفر، کچھ خود ساختہ چیزیں تم نے حلال کی، کچھ حرام کی، یہ پابندیاں تمہاری خود ساختہ ہیں۔ ایمانداروں کے لیے اس دنیا کے اندر میں نے جو چیزیں حلال کی ہیں، دنیا میں بھی ان کے لیے حلال ہیں، اور قیامت والے دن بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی جنت میں ایماندار ہی ان سے فائدہ اٹھائیں گے۔ اس کے بعد
ایک دوسرا گروہ جن کا نیکیوں کا پلڑا ہلکا ہو جائے گا، جن کی نیکیاں ہلکی ہوگی، گناہ زیادہ ہوگی، تو یہ گروہ جنت کی طرف نہیں جائے گا بلکہ ان کا ٹھکانہ جہنم ہوگا۔ اس کا ذکر بھی مالک کائنات نے فرمایا کہ جہنم ان کا ٹھکانہ ہوگا، اور جہنم کے اندر یہ لوگ آپس میں جھگڑیں گے، لڑائی کریں گے، وہاں کہیں گے، چھوٹے بڑوں کو کہیں گے کہ تم نے ہمیں گمراہ کیا، تم ہمیں برائی کے راستے کی طرف لے کے گئے، تم ہمیں شرک کی طرف لے کے گئے، اور بڑے یہ کہیں گے کہ ہم نے تمہیں کبھی اپنے پیچھے نہیں لگایا تھا، ہم نے تمہیں کبھی دعوت نہیں دی تھی، ہم نے تمہیں کبھی نہیں کہا تھا کہ آ کے ہمیں سجدے کرو، نذرانے دو، کچھ بھی ایسا نہیں تھا۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے جھگڑے کا ذکر فرمایا، اور ایک دوسرے کے اوپر جہنم کے اندر یہ لعنتیں کریں گے، مالک کائنات نے اس کا بھی ذکر فرمایا۔ پھر اہل جنت اہل جہنم سے مخاطب ہوں گے، اور اہل جنت کہیں گے کہ اے جہنم کے لوگوں، یہ بتلاؤ پروردگار عالم نے دنیا میں جو ہمارے ساتھ وعدہ کیا تھا جنت والا ہمیں تو مل گیا، جو تمہارے ساتھ وعدہ ہوا تھا تمہیں ملا کہ نہیں؟ یعنی برائی اور شرک کے نتیجے میں تمہارے ساتھ وعدہ جہنم کا تھا، کیا تم بھی اس تک پہنچے کہ نہیں پہنچے؟ حضرات گرامی، فضل کے نتیجے میں تیسرا گروہ وہ ہوگا کہ جن کی نیکیاں اور برائیاں برابر ہو جائیں گی، نہ نیکیاں بھاری کہ جنت کی طرف جا سکے، اور نہ برائیوں والا پلڑا بھاری کہ یہ جہنم کی طرف جائے۔ تو یہ وہ لوگ ہوں گے جن کی نیکیوں اور برائیوں کا وزن برابر ہو جائے گا، نہ یہ جنت کی طرف گئے نہ جہنم کی طرف گئے۔ تو یہ لوگ وہ ہیں جن کا نام صاحب آراف ہے، آراف والے ہیں۔ تو انہی کے نام سے اسی سورہ مبارکہ یعنی سورۃ الاعراف کا نام ہے، آراف والے۔ آراف کے اوپر کچھ ایسے لوگ ہوں گے جو جنت کی طرف بھی نہیں گئے، جہنم کی طرف بھی نہیں گئے۔ دیکھیں گے دونوں کو، جنت والوں کو دیکھیں گے، حسرت پیدا ہوگی، کاش کہ ہماری نیکیاں ان کا وزن زیادہ ہو جاتا اور ہم جنت میں چلے جاتے۔ جب جہنم والوں کو دیکھیں گے پریشان ہوں گے، اور بلکہ اس بات کے اوپر مسرت بھی ہوگی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں ان جہنم والوں میں سے نہیں بنایا، جہنم میں نہیں گئے۔ تو احباب گرامی، یہ لوگ جو آراف والے ہوں گے ان کو پروردگار اپنی رحمت کے ساتھ پھر جنت میں داخل فرما دے گا۔ اس کے بعد انعامات الہی کا ذکر اسی سورہ مبارکہ میں ہے۔ پروردگار عالم نے ایک ارشاد فرمایا کہ زمین میں جو کچھ پروردگار نے پیدا کیا بنایا ہے سب انسان تیرے واسطے بنایا ہے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بھی ذکر فرمایا وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ۔ اگر یہ بستیوں والے زمین کے باسی لوگ ایمان کی دولت سے متصف ہو جائیں اور تقوی اختیار کر لیں تو ہم آسمان و زمین کی تمام برکتوں کے دروازے ان کے لیے کھول دیں۔ احباب گرامی، اس کے بعد تیسرا عنوان اس سورہ مبارکہ میں وہ انبیاء کے قصوں کے حوالے سے ہے۔ پروردگار عالم نے یہاں پر کئی ایک انبیاء اور ان کی قوموں کا ذکر فرمایا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جناب ہود اور قوم ہود کا ذکر فرمایا، جناب صالح اور ان کی قوم کا ذکر فرمایا، جناب شعیب اور ان کی قوم کا ذکر فرمایا، جناب نوح اور ان کی قوم کا تذکرہ کیا، اور اسی طرح پروردگار عالم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور اس کے ساتھ ساتھ بنی اسرائیل، فرعون، ان تمام کا ذکر فرمایا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم اور ابلیس کے قصے کا بھی ذکر اسی سورہ مبارکہ میں فرمایا۔ ان کے اوپر میں بڑے اختصار کے ساتھ دو چار باتیں کروں گا، لیکن اس کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم کچھ چیزیں آپ کے حوالے سے بھی ذکر فرمائی۔ مالک کائنات نے ارشاد فرمایا کہ اے میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، ان کا مطالبہ یہ ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ ہمیں کوئی نشانی دکھلائیں۔ کبھی کہتے کوئی فرشتہ لے کے آئے، کبھی کہتے کوئی نشانی دکھلائیں تب مانیں گے۔ اے میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے کہ میں نے ایسا کوئی دعویٰ ہی نہیں کیا کہ میں تمہیں نشانیاں دکھلاؤں، میں نے کوئی ایسا دعویٰ ہی نہیں کیا کہ میں فرشتہ اتار کے لاؤں، میں نے ایسا کوئی دعویٰ نہیں کیا۔ میں نشانی تو تب دکھلاؤں، فرشتہ تو تب لے کے آؤں جب میں نے یہ دعویٰ کیا ہو کہ کل اختیار میرے پاس ہے، جو
میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم یہ باور کرانے کے ساتھ ساتھ کہ نفع نقصان کا میں مالک نہیں، ساتھ یہ بھی میرے پیغمبر فرما دیجئے وَلَوْ كُنْتُ أَعْلَمُ الْغَيْبَ لَاسْتَكْثَرْتُ مِنَ الْخَيْرِ، کہ میرے پاس علم غیب بھی نہیں، علم غیب بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس ہے، اگر میرے پاس علم غیب ہوتا تو تمام بھلائیاں میں جمع کرتا، وَمَا مَسَّنِيَ السُّوءُ، کبھی کوئی تکلیف مجھے نہ پہنچتی، کوئی پریشانی مجھے نہ پہنچتی اگر مجھے علم غیب ہوتا۔ کیا مطلب؟ اگر مجھے علم غیب ہوتا تو میں اپنے 70 قراء کبھی ان کے ساتھ روانہ نہ کرتا جنہوں نے میرے صحابہ کو قتل کر دیا تھا۔ کیوں؟ مجھے علم ہوتا کہ یہ دھوکہ دینے والے راستے میں قتل کر دیں گے، کبھی روانہ نہ کرتا۔ اگر مجھے علم غیب ہوتا تو مجھے پتہ چلتا کہ ادھر سے تیر آئے گا اور میرے 2 خاندان مبارک شہید ہو جائیں گے، میں پہلے ہی بچاؤ اختیار کر لیتا۔ اگر مجھے علم غیب ہوتا تو مجھے پتہ ہوتا کہ عائشہ کے اوپر جو تہمت لگی ہے وہ محض انسان ہے، کبھی بائیکاٹ کر کے میں عائشہ کو ابو بکر کے گھر روانہ نہ کرتا۔ اگر مجھے علم غیب ہوتا تو میں کبھی یہودیہ کی دعوت پہ نہ جاتا جس میں بکری کے کھانے میں زہر ملا رکھا تھا۔ لوگوں اگر مجھے علم غیب ہوتا تو ما مسنی السوء، مجھے کوئی تکلیف، کوئی پریشانی، کوئی نقصان کبھی نہ پہنچتا، بلکہ مجھے ہمیشہ اچھائی ہی پہنچتی، بھلائی ہی پہنچتی۔ حضرات اسی وقت نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ ذکر فرمایا۔ اس کے بعد مالک کائنات نے اسی سورہ مبارکہ میں جناب ہود علیہ السلام کا ایک بڑا پیارا مقولہ نقل فرمایا ہے۔ جناب ہود کا قوم سے جب تکرار ہوا تو قوم کہنے لگی کہ ہمارے معبودان ہیں، ان کی ہم عبادت کرتے ہیں، ان سے آپ ہمیں کیوں روکتے ہیں؟ فرضی نام رکھے، فرضی معبود بنائے۔ حضرت ہود علیہ السلام قوم کو کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں کہ تم مجھے ان ناموں کی طرف بلاتے ہو، ان معبودان کی طرف بلاتے ہو کہ یہ نام تم نے خود رکھے ہیں، سمیتموہا انتم و آباؤکم ما نزل اللہ بہا من سلطان، کہ یہ نام تم نے خود رکھے، خود بنائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی کوئی دلیل نازل نہیں فرمائی، یہ نام میرے مالک کائنات نے نہیں رکھے، پروردگار نے نازل نہیں فرمائے ان کے یہ نام، یہ تم نے خود رکھے ہیں۔ اور اگر ہم انہیں نہیں مانتے تو تم ہمیں گستاخ کہتے ہو، تم ہمارے اوپر فتویٰ بازی کرتے ہو۔ حضرات گرامی، آج بھی ہم بڑی معذرت کے ساتھ کہتے ہیں، لوگ ہمیں کہتے ہیں کہ تم علی حجویری کو داتا نہیں مانتے، ہم یہ کہتے ہیں سمیتموہا انتم و آباؤکم، بتلائیے رب نے کس آیت میں علی حجویری کو داتا کہا، پیغمبر نے کس حدیث میں علی حجویری کو داتا کہا؟ لوگ کہتے ہیں کہ آپ لال شہباز کو قلندر نہیں مانتے، میں یہ سوال کرتا ہوں رب ذوالجلال نے کس آیت میں شہباز کو قلندر کہا؟ پیغمبر نے کس حدیث میں کہا سمیتموہا انتم و آباؤکم؟ یہ اصطلاح تمہاری، یہ اختراع تمہاری۔ لوگ کہتے ہیں آپ پیر عبد القادر جیلانی کو دستگیر کیوں نہیں مانتے؟ میں کہتا ہوں قرآن کی وہ آیت دکھلائیے جہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیر صاحب کا نام دستگیر رکھا ہو یا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے رکھا ہو۔ اگر قرآن کی آیت دکھلا دے تو ٹھیک، ورنہ ہم یہی کہیں گے سمیتموہا انتم و آباؤکم، یہ اصطلاح تمہاری، اختراع تمہاری، ایجاد تمہاری۔ حضرات گرامی، کوئی کہتا ہے فلاں کو بین شکر نہیں مانتے، فلاں کو تم جھوبے دار نہیں مانتے، فلاں کو غازی نہیں مانتے، فلاں کو یہ نہیں مانتے، فلاں کو وہ نہیں مانتے۔ یاد رکھیے میرے بھائیوں، سیدھے سادے عام مسلمانوں کے لیے ایک نسخہ اور ایک سمجھنے کے فارمولہ دینا چاہتا ہوں کہ آپ پوچھئے یہ جو اصطلاح، یہ جو لقب آپ نے رکھا ہے اپنے بزرگ کا، اللہ کے پیغمبر نے عطا فرمایا یا قرآن نے عطا فرمایا یا آپ نے گھر بیٹھ کے بنایا؟ تو اگر آپ نے یہ سارے نام گھر بیٹھ کے بنائے ہیں، ساری اصطلاحیں گھر بیٹھ کے دی ہیں، سارے القابات گھر بیٹھ کے دیے ہیں، تو پھر ہمارے اوپر کتنی ناراضگی کیوں؟ ہم تمہیں صرف قرآن کی یہی آیت سنائیں گے سمیتموہا انتم و آباؤکم، یہ تمہارے اور تمہارے باپ داداؤں نے نام رکھے ہیں، ما نزل اللہ بہا من سلطان، اللہ کی طرف سے کوئی دلیل ان پہ نہیں اتاری گئی۔ حضرات کی بات قصص انبیاء کا جو عنوان ہے اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جناب آدم اور ابلیس ان کا قصہ ذکر فرمایا۔ اللہ نے آدم کی تخلیق فرمائی، تخلیق فرمانے کے بعد تمام فرشتوں کو جمع فرمایا، پھر پروردگار عالم نے تمام فرشتوں کو سجدے کا حکم دیا۔ جب تمام فرشتوں نے، فرشتوں کی پوری جماعت حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کر رہی ہے تو 5-6 صفحے پیچھے کھڑا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پوچھا
جماعت کے ساتھ شامل کیوں نہیں ہوا؟ وجہ کیا ہے؟ کہنے لگا انا خیر منہ، انا خیر منہ۔ اللہ کی کلام، اللہ کا قرآن، اللہ کا حکم لے کے قیاس لے کے بیٹھا ہے، انا خیر منہ، اللہ جی چونکہ میں بہتر ہوں۔ نظریہ یہ تھا کہ بشر بہتر نہیں، نور بہتر ہے، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آدم کو بنایا مٹی سے اور میں ہوں ناری، میں ہوں آگ سے، ناری نوری بہتر، بشر بہتر نہیں۔ یہ جھگڑا اس وقت سے لے کر آج تک چلا آ رہا ہے۔ ہم کہتے ہیں بشر بہتر ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیغمبر کو بشر بنایا، بشر قیامت والے دن خادم ہو، بشر قیامت والے دن مخدوم ہوں گے اور نور خادم ہوں گے جنت کے دروازوں پر بشر کے۔ لیکن یہ پھر کوئی جھگڑا جو ان کے بزرگوں نے دیا آج تک لے کے آ رہے ہیں کہ نہیں بشر نہیں، نور بہتر ہے۔ حضرات اسی وقت پروردگار نے پوچھا کہ کیا ہوا، جماعت کے ساتھ شامل کیوں نہیں ہوا، سجدہ کیوں نہیں کیا؟ قال انا خیر منہ، اپنا قیاس پیش کیا۔ حضرات اسی وقت مالک کائنات نے دھتکار کے نکال دیا وہاں سے، اور پھر اس نے وہاں پر پروردگار کو کہا کہ اے میرے اللہ، چونکہ تو نے مجھے دھتکار دیا، نکال دیا، اس لیے قیامت کی دیواروں تک میں اولاد آدم کو گمراہ کرتا رہوں گا۔ پروردگار نے مکہ والوں کو مخاطب ہو کے کہا کہ دیکھو یہ وہی شیطان ہے جو تمہارے باپ آدم کا دشمن، تو جس طرح تمہارے باپ آدم کا دشمن بنا اور تمہارے بابا کو اس نے جنت سے نکلوایا، تم بھی ہوش کرو کہیں تمہارے بھی جنت سے خروج اور جہنم میں داخلے کا یہ ذریعہ اور سبب نہ بن جائے، اس کی پیروی نہ کرو۔ حضرات گرامی، مالک کائنات نے قوم شعیب، قوم صالح، قوم ہود، ان تمام کا ذکر کیا، ان کی برائیوں کا ذکر کیا اور بڑی تفصیل کے ساتھ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنی اسرائیل کے تمام ادوار کے اوپر ایک اجمالی تبصرہ بھی فرمایا۔ ایک وہ وقت تھا جب بنی اسرائیل فرعون کی غلام تھی، فرعون نے قید کر کے رکھا ہوا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جناب موسیٰ علیہ السلام کو نبوت و رسالت سے نوازا۔ حضرت موسیٰ نے فرعون کے سامنے ہاتھ پیش کیا، فرعون نے انکار کیا، جادوگروں کے ساتھ مقابلہ ہوا۔ جب جادوگروں کے ساتھ مقابلہ ہوا، فرعون نے کہا کہ اگر موسیٰ کو شکست دے دی بڑا انعام دوں گا۔ مقابلہ ہوا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جناب موسیٰ کو فتح عطا فرمائی۔ سارے جادوگر جو فرعون کے حواری تھے وہ سب کے سب اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہاں سرما سجود ہو گئے، اللہ کو سجدہ کرنے لگے اور کہنے لگے آمنا برب العالمین، اللہ رب العالمین پر ہم ایمان لائے۔ فرعون کو اعتراض ہوا، تکلیف ہوئی، پریشانی ہوئی کہ ٹھیک ہے ایمان لائے لیکن کم از کم پہلے مجھ سے تو پوچھ لیتے، آمنتم لہو قبل ان آذن لکم، تم میری اجازت سے پہلے ہی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو نبی اور رسول مان چکے، میری اجازت سے پہلے ہی اللہ کو اپنا رب مان لیا۔ حضرات دی وقار جادوگروں نے کیا جواب دیا؟ جادوگروں نے یہ بھی جواب دیا جو کرنا ہے کر لے، لیکن ضمن میں یہ بھی سمجھ آتا ہے کہ جادوگر جو پہلے جادوگر تھے اب اللہ پر ایمان لا چکے، فرعون کو یہ کہتے ہو گے کہ جب نبی کی بات آ جائے تو کسی سے پوچھا نہیں جاتا، جب نبی کی بات آ جائے نہ کسی حکمران سے پوچھا جاتا ہے، نہ کسی غلام سے پوچھا جاتا ہے، نہ گھر سے پوچھا جاتا ہے، نہ رشتہ دار سے پوچھا جاتا ہے، بلکہ جب نبی کی بات آ جائے تو سمعنا وأطعنا اسے تسلیم کیا جاتا ہے۔ حضرات اسی وقت بنی اسرائیل فرعون کی غلام ہے، فرعون کے پاس حضرت موسیٰ پیغام